بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی پر رشک آ جائے۔ گناہوں میں ایک گناہ بہت زیادہ زمانے کے اندر عام ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنا۔ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو انسان بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے مجھے محبت کے خاطر پیدا کیا گیا، لیکن وہ محبت صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ انسان ذرا اپنے جسم پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں انسان کو دو دی، ہاتھ دو دیے، پیر دو دیے، کان دو دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل ایک دیا ہے۔ جس طرح ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا، کانوں کا کام سننا، ہاتھوں کا کام کسی چیز کو کرنا، پیروں کا کام چلنا، اسی طرح دل کا بھی ایک کام ہے، وہ ہے محبت کرنا۔ لیکن یہ محبت صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اللہ کے غیر کے لیے کبھی نہ ہو۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ جتنا اس گناہ کے اندر ملوث ہے، بس اللہ کی پناہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عشق مجازی یعنی یہ گندی محبتیں عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ جیسے جہنم کے عذاب میں جہنمی نہ مرے گا کہ تکلیفوں کا خاتمہ ہو اور نہ آرام کی زندگی جیے گا، بس ایک اضطرابی کیفیت میں جہنمی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گندی محبت میں مبتلا انسان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت بے چین اور بے سکون رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ گندی محبت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے محبت کرنا یہ چھوٹا سا شرک بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی معرفت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک ایسے کے پیچھے لگ جاتا ہے یا ایک ایسے کے پیچھے لگ جاتا ہے جو دنیا کے اندر جسے بقا نہیں ہے۔ اب محبت ہے تو کیا کریں؟ مشائخ فرماتے ہیں جس سے محبت ہو گئی، گندا تعلق ہو گیا، اس سے بالکل تعلق کو ختم کریں، اس سے بالکل تعلق کو ختم کریں، یعنی اس سے بولنا، چالنا، اس کو دیکھنا اور آنا جانا، تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس کا تذکرہ کرے تو اس سے بھی کہیں کہ بھائی رک جا، اور اس کا بالکل تذکرہ نہ کریں، اور قصداً بتکلف کسی بہانے سے اس کو خوب برا بھلا کہہ کر اس سے ایسا جھگڑا کر لے کہ اس کو ایسی نفرت ہو جائے کہ محبت کی توقع باقی ہی نہ رہے، اور اس سے اس قدر دوری اختیار کرے کہ کبھی غلطی سے بھی اس پر نظر نہ پڑے اور اس کی گلی سے نہ گزرے، نیز اس کے جتنے تحفے ہیں اس کو ضائع کر دیں۔ دوستو، اس ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے اس طرح؟ بس وجہ یہی ہے
کہ شروع میں جیسا کہا گیا کہ یہ چیز دنیا کے اندر محبت کرنا عذاب الہی ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر تمام دوستوں سے تعلقات رکھنے ہیں، ہر کسی سے تعلق رکھنا ہے، لیکن وجہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ لیکن اگر انسان نے اپنے نفس کے خاطر اور اپنی لذت کے خاطر اگر کسی سے محبت کی تو یاد رکھیں یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور ایسا آدمی دنیا کے اندر کبھی بے چین کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اب کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلق پیدا ہو گیا، ہم کیا کریں، صحیح سے کھانا نہیں کھایا جاتا، صحیح سے نیند نہیں آتی۔ بالکل یہی وہ اضطرابی کیفیت ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے بھی دنیا کے اندر نہیں رہتا۔ اس کے لیے خاص وقت طے کریں اور غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تنہائی میں قبلہ رو ہو کر اول 2 رکعات نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب استغفار اور توبہ کریں۔ اللہ، یہ دل تو آپ نے مجھے اپنی محبت کے لیے دیا تھا، لیکن اللہ میں نے اس دل کے اندر کسی اور کو بسایا ہے، اور اس بلا سے نجات سے بچنے کے لیے جتنا ہو سکے تڑپ کے ساتھ دعا اور التجا کی جائے۔ پھر اس کے بعد مشائخ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کے ساتھ یہ تصور کریں کہ میں نے اپنے دل سے سب غیر اللہ کو دل سے نکال دیا، اور الا اللہ کے ساتھ یہ خیال کریں کہ میں نے محبت الہی کو قلب میں جگہ دی۔ دوستو، حقیقت ہے انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبت کے بغیر کبھی چین کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ جو انسان بھی اس گندی محبت کے اندر مبتلا ہوا ہے، بالیقین وہ انسان باطنی اعتبار سے ہلاک و برباد ہو گیا۔ ہاں، جس نے سچی پکی توبہ کی اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اس محبت سے بچنے کے لیے کبھی کبھی یہ بھی سوچیں کہ حق تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا ہوں۔ سوچیں ایک وقت آئے گا میری زندگی کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، تمام صحابہ موجود ہیں، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے بے حیا، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تم نے تو مجھے چھوڑ کر ایک مردار کی طرف اپنے دل کو مائل کیا تھا، کیا ہم نے تجھ کو اسی لیے پیدا کیا تھا؟ اے بے حیا انسان، ہماری دی ہوئی چیزوں کو یعنی آنکھوں کو، دل کو ہماری نافرمانی میں تو نے استعمال کیا، کچھ بھی شرم نہیں آئی؟ بڑی دیر تک اس مراقبے کے اندر مشغول رہیں، اور اس مراقبے میں بالیقین انسان کو تکلیف ہوگی، مگر یاد رکھیں اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے استعمال کرتا ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، کان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، زبان، منہ، ہاتھ، پیر، دماغ، آنکھوں کا یہ پلکیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، مگر افسوس کہ انسان اپنے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوچیں کہ اس کا جو حسن ہے، میں جو اس کا دیوانہ ہو چکا ہوں، یہ مراقبہ کریں کہ ایک دن آئے گا اس کے کان، ناک میں گندگی اور بدبو، اور پیٹ میں پیشاب و پاخانہ اور گندی ہوائیں بھری ہوئی ہوں گی۔ انسان جب مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ کان سڑ جائیں گے، ناک سڑ جائے گی، آنکھیں سڑ جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، اور اگر دنیا کے اندر زندہ بھی ہو تو
تو پھر بھی اس کا یہی حال ہے، اگر کچھ دن نہ نہائے، کچھ دن برش نہ کرے تو ناک میں گندگی، آنکھ میں کیچڑ، منہ سے گندی بدبو، کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا، اور جسم کے پسینے کی بدبو تو الگ ہے۔ ہم ایسی گندی محبتوں کو کیوں دیکھیں، اپنے دل کو کیوں مائل کریں؟ جو چند دن اپنے آپ کو صاف نہ کریں تو ناک میں گندگی، کان میں گندگی، آنکھوں میں کیچڑ، منہ سے بدبو، کوئی قریب بھی نہ جائے۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں فدا ہونا ہے، اس اللہ پر فدا ہوں جس نے ہمیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالا، قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائی، قدم قدم پر ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، دنیا کے اندر بھی نوازا، اور اگر ہم نے اس کی محبت کے ساتھ زندگی گزاری تو یاد رکھیں قبر کے اندر بھی اللہ تعالی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی یہ بھی سوچیں کہ میں نے جس سے پیار کیا، میں نے جس سے گندی محبت کی، اس کو ایک دن موت آئے گی۔ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ لاش پھٹ چکی ہوگی، ہزاروں کیڑے اس کو کھا رہے ہوں گے، یعنی گال، ہونٹ، آنکھ، شرمگاہ وغیرہ کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اور سخت بدبو ہے جو فنا ہونے والے ہیں۔ میں اس سے کیوں دل لگاؤں میں اس سے کیوں دل لگاؤں جو قبر کے اندر جس کی لاش پھٹ چکی ہوگی اور کیڑے اس کے کان کو، آنکھ کو، گال کو، ہونٹ کو، شرمگاہ کو اپنی غذا بنا رہے ہوں گے۔ تو دوستو، اتنی گندی محبت جو دنیا کے اندر کام نہ آ سکے، اور چند لمحوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو، اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ٹھکرا دیں، دوستو یاد رکھیں ایسی محبت کبھی کام نہیں آتی۔ یہ محبت چند مہینوں کی، چند سال کی ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے اللہ کو چھوڑا، ان کا کیا حال ہوا؟ چند سالوں کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی اور اکیلے ہو گئے۔ تو دوستو، اپنے آپ کو ان گندی محبت سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر اردو آتی ہو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی ہیں جس میں اس گندی محبت کی تباہ کاریاں اور ان کے علاج کا ذکر ہے، ان کو خوب مطالعے میں رکھیں۔ اسی طرح بزرگوں سے تعلق ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، ان سے اپنی اس مہلک بیماری کا تذکرہ کر کے پوچھ کر مراقبوں کو کریں، اعمال کو کریں، یعنی مراقبہ موت ہے، مراقبہ قبر ہے، مراقبہ حشر و نشر ہے، اور مراقبہ عذاب جہنم ہے۔ شیخ سے پوچھ کر ان چیزوں کو کریں، انشاءاللہ اس گندی محبت سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح بد نظری نہ ہو۔ بد نظری سے میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں عرض کی تھی، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کا جو اصل دروازہ ہے، جو ان تمام چیزوں کے لیے کھل جاتا ہے، وہ ہے بد نظری۔ بد نظری سے آدمی گندی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں ہوتی، لہٰذا بد نظری نہ کی جائے۔ اخبارات میں، نیوز پیپر میں، واٹس ایپ میں، انٹرنیٹ میں، کیبل میں، ٹی وی میں، کمپیوٹر میں، موبائل میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کی مکمل طور پر حفاظت کریں۔ گندی فلمیں ہوں یا فوٹوز ہوں یا عشقیہ ویڈیوز ہوں، فضول ناول وغیرہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے، ورنہ پرانا عشق دوبارہ یاد آئے گا۔ ہم نے اس گندی محبت سے توبہ کی، لیکن دوبارہ ہم نے گانے سنے، فوٹوز دیکھے، ویڈیوز دیکھے، تو پھر یاد رکھیں یہ شیطان، یہ نفس ہمیں دوبارہ اس گندی محبت کے اندر مبتلا کر دے گا، اور پھر گندے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم برابر ان چیزوں میں لگے رہیں گے تو دوبارہ اس گندی محبت اور گندے عمل کے اندر اور اس گندے گناہ کے اندر ملوث ہونے کا پھر دوبارہ یقین ہے۔ تو دوستو، ہمیں ان محبتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کے اندر دیکھیں نا، اگر کسی کو
کسی سے محبت ہو جائے اور اس کے چاہنے والے دو چار ہوں تو ان چاروں کی آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. یہی اس گندی محبت کی دلیل ہے. لیکن اللہ والوں کو دیکھیں، سب کے دلوں میں ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کو چاہنے والوں میں، اللہ سے پیار کرنے والوں کے اندر بھی آپس میں محبت ہو جاتی ہے. تو دوستو گھبرائیں نہیں، اگر دل کے اندر کسی سے محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، مشائخ سے جڑ جائیں، پوچھ کر اپنا علاج کروائیں. یاد رکھیں جب اس دل کے اندر، یہ دل کا کام ہی ہے محبت کرنا، تو مشائخ ان دلوں سے محبت کو ختم نہیں کرتے، محبت کا ازالہ نہیں کرتے، بلکہ محبت کا امالہ کر دیتے ہیں. یعنی اب تک یہ دل دنیا سے محبت کرتا تھا، ان دلوں کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. دوستو ہم جانتے ہیں ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، ہم اس ایک دل کو اللہ کی محبت پر فدا کریں، اللہ کی محبت پر فنا کر دیں. پھر دیکھیں زندگی گزارنے میں کیسی لذت اور کیسا مزہ آتا ہے اگر ہم نے اپنے دل کو دنیا کی محبتوں میں لٹکائے رکھا، فنا کر دیا. تو دوستو یاد رکھو، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر انسان سے محبت اور تعلق رکھیں. بس بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری و باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اپنے محبین، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، مقام صدیقیت کی آخری سرحد تک پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.